أصلي بقلبي وأعماق حبي وأمشي وأنت الضياء لدربي. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے حروف جر پڑھے تھے اور ان کا عمل پڑھا تھا اور ان کو جملوں میں استعمال کیا تھا، اور آج کا جو ہمارا سبق ہے اس میں انشاءاللہ آج ہم اضافت پڑھیں گے، یعنی مضاف مضاف الیہ، کسی کی اضافت یعنی نسبت کرنا کسی چیز کی طرف۔ جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں یہ گاڑی زید کی ہے، زید کا گھر، تو اسی طریقے سے عربی میں جب ہم کسی کو کسی چیز کا مالک بنائیں گے، کسی کی نسبت کرنی ہوگی، تو عربی میں اس کو کہتے ہیں اضافت، قلم کی اضافت زید کی طرف کرنا کہ یہ قلم زید کا ہے۔ تو کیسے کہیں گے، چلتے ہیں سمجھتے ہیں۔ قلم سے زید لکھ دیتے ہیں ساتھ، زید۔ اب ان دونوں کو آپس میں ہم نے ملانا ہے، تو جو ملانے کا طریقہ ہے، جو پہلا حصہ ہوتا ہے مضاف، اس کو کہتے ہیں مضاف، پہلا حصہ۔ اضافت کرنے کے لیے ہمیں ضرورت پڑتی ہے تو ہم اس میں سے ایک پیش ہٹا دیتے ہیں، تو یہاں پہ ایک پیش آ جاتا ہے، کیونکہ قلم زید، اس کا کام کیا ہوتا ہے مضاف کا، کہ آخر والے دو پیش کو نیچے لے جاتا ہے، ان کو زیر میں تبدیل کر دیتا ہے، تو یہ بن جاتا ہے قلم زید، قلم زید۔ تو یوں نہیں ہو سکتا یہاں پہ الف لام لے آئیں القلم زید، ایسے کبھی نہیں ہوگا کہ مضاف کے اوپر الف لام آئے۔ اگر مضاف کے اوپر الف لام لگائیں گے تو بہت بڑی غلطی ہوگی۔ تو مضاف یعنی پہلا حصہ، جو پہلا حصہ اس کو کہتے ہیں مضاف، قلم زید، زید کا قلم، بیت زید، زید کا گھر، کتاب زید، زید کی کتاب۔ مضاف کہتے ہیں جوڑنے والے کو، یعنی ایڈ کرنا، اضافت کرنا۔ تو یہاں پہ ہم نے اس کی اضافت کی ہے زید کی طرف، قلم زید، جس کی طرف کی اس کو کہتے ہیں مضاف الیہ، پہلا حصہ مضاف، دوسرا حصہ مضاف الیہ۔ تو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں یہاں مضاف پہ کبھی الف لام نہیں آئے گا۔ دوسری صورت اس کی یہ ہے کہ مضاف الیہ پہ کیا الف لام آ سکتے ہیں، تو آ سکتا ہے، کیونکہ مضاف الیہ معرفہ ہو سکتا ہے، لیکن جو مضاف ہے یعنی پہلا حصہ ہے وہ کبھی معرفہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس کو ہم اس کی وجہ سے معرفہ بنا رہے ہیں، تو اس لیے اس کے اوپر کبھی الف لام نہیں آئے گا۔ تو یہ ہو جائے گا بیت الرجل، بیت الرجل، آدمی کا گھر۔ یہ ہو گیا مضاف، یہ ہو گیا مضاف الیہ۔ تو اسی طریقے سے یہ مضاف مضاف الیہ بنتے ہیں۔ تو یہ دیکھیے کتاب ناصر، کہ مضاف یعنی پہلا حصہ جیسے حرف جر کام کرتا ہے، مضاف بھی یعنی پہلا پارٹ حرف جر کی طرح کام کرتا ہے، تو بعد والے کو ہمیشہ ایسے بنا دے گا۔ عبد اللہ، مضاف مضاف الیہ۔ اسی طریقے سے رسول اللہ، اللہ کا رسول۔ تو ان سب کے اندر یہی صورت ہوگی۔ بعض اوقات یہ ہوگا کہ مضاف مضاف الیہ تو ہم نے دو پڑھے ہیں، کتاب زید، زید کی کتاب، بعض اوقات تین بھی ہو جائیں گے، چار بھی ہو جائیں گے، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اس کی بھی کنڈیشن ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ جب ایک سے زیادہ آ جائیں تو ان کی ترکیب کیسے کرتے ہیں، ان کو کیسے سمجھتے ہیں۔ رسول اللہ، پہلے ان دونوں پہ آپ غور کیجئے، رسول اللہ، اللہ کے رسول، یہ ہو گیا مضاف، یہ ہو گیا مضاف الیہ۔ تو یہی صورت ہے کہ رسول اللہ، لیکن اب تیسرا مضاف اس میں یہ آ گیا۔ اب کیا صورت ہوگی، تو یوں ہونا چاہیے تھا مسجد رسول اللہ، تو یوں۔ اب یہ جو مضاف ہے، اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ تو پہلے سے مضاف مضاف الیہ ہے، رسول اللہ پہلے سے مضاف الیہ ہے، لیکن ایک تیسرا مضاف ان سے پہلے آ گیا کہ مسجد۔ اب یہ کیا کام کرے گا، مسجد، یہ ساتھ والے جو مضاف ہے اس کو، اس کی پیش کو نیچے لے جائے گا، تو یہ بن جائے گا مسجد رسول اللہ۔ تو یہ خود مضاف ہو گیا، تو اس نے ان دونوں کو اپنا مضاف الیہ بنا لیا۔ یہ مضاف ہے، تو مضاف مضاف الیہ دونوں مل کے اس مضاف کے لیے مضاف الیہ بن جائیں گے۔ تو اس صورت میں ترجمہ اس کا کریں گے اللہ کے رسول کی مسجد۔ اس طرف سے اگر عربی میں اگر ترجمہ آپ الٹی سائڈ سے کریں گے تو بہت آسان اردو میں ترجمہ ہو سکتا ہے، اللہ کے رسول کی مسجد۔ تو یہاں تین مضاف ایک ساتھ اکٹھے ہو گئے ایک جملے کے اندر، تو یہ صورت بھی آ سکتی ہے۔ مضاف مضاف الیہ کے علاوہ اس سبق کے اندر ہم دوسری چیز پڑھیں گے، حرف ندا۔ حرف ندا کا مطلب ہے کہ کسی کو پکارنا۔ جی، تو یا حرف ندا ہے، یہ کیا کام کرتا ہے، جب بھی کسی اسم سے پہلے آتا ہے تو آ کے ایک پیش کو اڑا دیتا ہے، ایک پیش کو ختم کر جاتا ہے، تو ایک پیش باقی رہ جاتا ہے، کہتے ہیں یا زیدو۔
تو جس کو پکارا ہے اس کو کہتے ہیں منادا. منادا یہ حرف ندا اور یہ منادا. یا اللہ اے اللہ، یا شاہد اے شاہد. عبداللہ مضاف مضاف لے. اب اس سے پہلے اگر حرف ندا آ جائے تو اس کی کیا صورت ہوگی؟ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں عبداللہ، یہ ہے مضاف، یہ مضاف لے، اس کو کہیں گے مضاف اور یہ مضاف لے. اب ان کے اوپر اثر یہ کرے گا کہ یہ جو حرف ندا ہے یہاں پہ جو مضاف ہے اس کے پیش کو یہ ختم کر کے زبر میں چینج کر دے گا. یہ بن جائے گا یا عبداللہ، یا عبداللہ. تو یہ بن جائے گا مضاف مضاف لے، حرف ندا کے لیے منادا. غلام زیدین، زید کا غلام. اس سے پہلے اگر یا آ جائے حرف ندا تو کیا کام کرے گا؟ اس پیش کو ختم کر دے گا، تو پیش کو زبر میں تبدیل کر. یا غلام زیدین، یا غلام زیدین. اور رسول اللہ دیکھیں، اللہ کے رسول. اگر اس سے پہلے یا آ جائے، یا اس فتح ضمے کو فتح میں تبدیل. یا رسول اللہ، زبر پڑھیں گے، زبر. یا رسول اللہ، یا غلام زیدین، یا عبد اللہ. تو یہ حرف ندا کا کام ہے جی. تو اس کے ساتھ ساتھ اگر مضاف مضاف الیہ سے پہلے اگر حرف جر آ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ یا ابو زیدین یہ مضاف ہے، مضاف الیہ ہے. لیکن اگر مضاف الیہ سے پہلے اگر حرف جر آ جائے تو اپنا اثر ضرور دکھائے گا. جیسا کہ یہاں پہ آپ دیکھیے، تو یہاں تھا اصل میں کتاب و زیدین، لیکن اس فی نے کیا کیا؟ فی کی وجہ سے یہ پیش نیچے چلا گیا. فی کتابی زیدین، فی کتابی زیدین. بیت المدرسی مضاف مضاف لے، استاذ کا گھر. لیکن یہیں اگر حرف جر آ جائے اس سے پہلے تو کیا ہوگا؟ من بیت المدرسی، من بیت المدرسی، مدرس کے گھر سے. تو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں مضاف مضاف لے سے پہلے جب حرف جر آ جائے تو وہ اپنا اثر مضاف کے اوپر دکھاتا ہے، یعنی پہلے پارٹ کے اوپر اپنا اثر دکھاتا ہے، کیونکہ مضاف ہی اصل ہوتا ہے. تو مضاف پہ وہ اپنا اثر دکھا کے اس کے پیش کو زیر میں تبدیل کر دیتا ہے. اس سبق کے اندر ہم مضاف مضاف الیہ کے ساتھ ایک چیز اور بھی سمجھیں گے کہ ابن اور اسم، یہ دو نام ایسے ہیں، ان سے پہلے جو آپ کو الف نظر آ رہی ہے یہ ابن کی الف اور اسم کی الف. تو یہ الف نہیں بلکہ اس میں اصل میں اس کو حمزہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ حمزہ. اس حمزہ کا نام ہے حمزۃ الوصل. ایسا حمزہ، حمزۃ الوصل، جو شروع میں آئے تو پڑھا جاتا ہے، اگر درمیان میں ہو تو پھر اس کو نہیں پڑھتے. غور کیجیے، ابن یاسر فی المدرسۃ، یاسر کا بیٹا اسکول میں ہے، یاسر کا بیٹا اسکول میں ہے. تو یہاں دیکھیں ابن میں نے پڑھا ہے. لیکن یہاں آگے چلیں وابنو، یہاں پہ واو کی وجہ سے، واو کی وجہ سے ہم اس حمزہ کو نہیں پڑھیں گے. حمزۃ الوصل کا کیا کام ہے؟ وصل کا مطلب یہ خود پیچھے ہٹ جائے گا یہاں سے اور اس کو آگے وصل کر دے گا، یعنی آگے ملا دے گا، آگے ملا دے گا. وابن محمد فی الجامعۃ، اور محمد کا بیٹا یونیورسٹی میں ہے. یہاں دیکھیے سیم اسی طرح اسم بھی کون سا ہے؟ حمزۃ الوصل ہے. اسم الولد ناصر، لڑکے کا نام ناصر ہے. ماں کیسے پڑھیں گے؟ مسم المدرسی، مسم المدرسی، مدرس کا نام کیا ہے؟ اسموں کا تمہارا نام کیا ہے؟ اس کو بھی کتاب سے پڑھتے ہیں، اور جو ہم نے مضاف مضاف الیہ پڑھا ہے اس کی بھی تمرین کتاب سے پڑھتے ہیں، تاکہ ہمیں اس کی سمجھ آئے کہ کس طریقے سے اس کے جملے بنتے ہیں اور کیسے اس کا استعمال کرتے ہیں. تو چلتے ہیں کتاب کی طرف، کتاب سے پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الدرس الخامس، پانچواں سبق. یہ مکالمہ محادثہ ہے، یعنی ڈائلاگ ہے. سعید بات کر رہا ہے. پہلے سعید کہتا ہے سعید اکتاب محمد هذا یا یاسر، کیا یہ کتاب محمد کی ہے اے یاسر؟ کتاب محمد مضاف مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ. آگے آپ دیکھیں یا یاسرو، یا کی وجہ سے یاسرو، یاسرو کے اوپر ایک پیش ہے، تو یہ حرف ندا ہے اور یہ منادا ہے. ان کا بھی خیال کیجئے گا. اس سبق کے اندر یاسر جواب دیتا ہے لا هذا کتاب حامد، نہیں یہ کتاب حامد کی ہے. سعید این کتاب محمد، محمد کی کتاب کہاں ہے؟ محمد کی کتاب کہاں ہے؟ یاسر ہوا علی المکتب، وہ ٹیبل پر ہے. ہناک، ہناک کا مطلب وہاں. سعید این دفتر عمار، عمار کا رجسٹر کہاں ہے؟ یاسر
हुआ अलल मक्तबिल मुदर्रिस, वो टीचर के टेबल पर है। ईद कहता है कलम मन हादा या अलीयु, ये किसका कलम है ए अली, ये किसका कलम है ए अली। अली कहता है हाजा कलमुल मुदर्रिस, ये उस्ताद का कलम है। उसके बाद कहता है सईद ऐन हकीबतुल मुदर्रिसी, उस्ताद का बैग कहाँ है। हकीबा कहते हैं बैग को। ऐन हकीबतुल मुदर्रिसी, उस्ताद का बैग कहाँ है। अलीयुन हिया तहतल मक्तबी, वो टेबल के नीचे है। तमरीन नंबर 22, अजिब अनिल अस्इलतिल आतिया, आने वाले सवालों के मुतालिक जवाब दीजिए। ऐन किताब मुहम्मदिन, मोहम्मद की किताब कहाँ है। इसमें आप कुछ भी जवाब दे सकते हैं या यूँ कह सकते हैं हुआ अलल मक्तबी, वो टेबल पर है। ऐन दफ्तर अम्मारिन, अम्मार का रजिस्टर कहाँ है। दफ्तर कहते हैं रजिस्टर को। हुआ अला मक्तबिल मुदर्रिसी, वो उस्ताद के टेबल पर है। ऐन हकीबतुल मुदर्रिसी, उस्ताद का बैग कहाँ है। तो इसका आप जवाब दे सकते हैं जो किताब में है हिया तहतल मक्तबी, वो टेबल के नीचे है। जी आगे है तमरीन नंबर 23, अज़िफ़ अल कलिमतल ऊला इला थानिया, पहले कलमे की निस्बत कीजिए दूसरे कलमे की तरफ, यानी मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैहि बनाइए। यहाँ आप देख रहे हैं किताबुन मुहम्मदुन, दोनों पे दो पेश हैं, किताबुन पे दो पेश हैं, मुहम्मदुन पे दो पेश हैं। अब इन दोनों को आपस में मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैहि बनाना है। तो क्योंकि पहले हिस्सा यहाँ पे मुज़ाफ़ हम बनाएंगे तो मुज़ाफ़ पे कभी अलिफ लाम नहीं आता, इसी वजह से इसके ऊपर अलिफ लाम नहीं लगाएंगे। तो ये होगा किताबु, इसमें से एक पेश ख़त्म कर देंगे, किताबु मुहम्मदिन, और ये जो मोहम्मद के दो पेश हैं ये नीचे चले जाएंगे। किताबु मुहम्मदिन, मोहम्मद की किताब, मोहम्मद की किताब। मकतबुन अल मुदर्रिसु, तो इन दोनों को भी आपस में हम जब मिलाएंगे मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैहि बनाएंगे तो मकतबुन के ऊपर जो दो पेश हैं एक ख़त्म कर देंगे क्योंकि मुज़ाफ़ बनेगा। जब इसको मुज़ाफ़ बनाते हैं तो एक पेश ख़त्म कर देते हैं। तो यहाँ मकतबुल मुदर्रिसी, उस्ताद का टेबल, मकतबुल मुदर्रिसी उस्ताद का टेबल। आगे देखिए कलमुन हामिदुन, इन दोनों को आप मिलाएंगे और ख़ुद मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैहि बनाएंगे। कलमु हामिदिन, हामिद का कलम। अब मिफ्ताहुन अल बैतु, दोनों को मिलाएंगे, मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैहि बनाइए, आप भी बनाइए। कैसे बनाएंगे। मिफ्ताहुल बैति, घर की चाबी। बैतुन अब्बासुन, अब बैतु अब्बासिन, अब्बास का घर। दुकानुन अत्ताजिरु, तो दोनों को मिलाएंगे आपस में, दुकानुत ताजिरी, ताजिर की दुकान। गुरफतुन अलीयुन, दोनों को मिलाएंगे, गुरफतु अलीयिन, अली का कमरा। बैतुन अल मुहंदिसु, मुहंदिस कहते हैं इंजीनियर को। बैतुन दो पेश हैं तो एक पेश रह जाएगा, बैतुल मुहंदिसी, इंजीनियर का घर। दफ्तरुन सईदुन, दफ्तर सईदिन, सईद का रजिस्टर। इस्मुन अल वलद, इस्मुल वलदी, लड़के का नाम। आगे मिंदीलुन यासिरुन, मिंदीलु यासिरिन, यासिर का रुमाल, यासिर का रुमाल। आगे किताबुन अल्लाह, किताबुल्लाही, अल्लाह की किताब। आगे है कमीसुन अम्मारुन, कमीसु अम्मारिन, अम्मार का कमीज। बिंतु बेटी, तबीब, तबीब मुज़ाफ़ बनाइए, डॉक्टर की बेटी। बिंतु तबीबी, बिंतु तबीबी, डॉक्टर की बेटी। आगे है सरीर खालिदुन, सरीरु खालिदिन, खालिद की चारपाई। मिफ्ताहुन सय्यारा, मिफ्ताहुस सय्यारती, मिफ्ताहुस सय्यारती, गाड़ी की चाबी। तो ये इस तरीके से आप मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैहि बनाइए और अपने पास कापियों में लिखिए। जी उसके बाद है तमरीन नंबर 24, इक़रा, पढ़ो, वक्तुब, लिखो, मआ ज़ब्ति अवाखिरिल कलिमात, कलिमात के आखिर में एराब का ज़ब्त करते हुए यानी ख्याल करते हुए। तो कैसे पढ़ेंगे। स्कूल का दरवाज़ा, बाबुल मदरसती, स्कूल का दरवाज़ा। हिमारुर रजुली, आदमी का गधा। बैतु हामिदिन, हामिद का घर। सय्यारतुल मुदीरी, मैनेजर की गाड़ी। मिंदीलु अम्मारिन, मिंदीलु अम्मारिन, अम्मार का रुमाल। इस्मुत तालिबी, तालिब इल्म का नाम। बैतुल्लाही, अल्लाह का घर।
فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں، فی کی وجہ سے یہاں پہ مضاف الیہ پہ زیر آ گئی، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، من بیت المدرسی، استاذ کے گھر سے، کی وجہ سے تا کی پیش نیچے چلی گی، من بیت المدرسی، استاذ کے گھر سے، علی مکتب المدیری، منیجر کے ٹیبل پر، آگے ہے اقرا، پڑھو، این بیت المدرسی، استاذ کا گھر کہاں ہے، استاذ کا گھر کہاں ہے، ہوا بعید، وہ دور ہے، القرآن کتاب اللہ، قرآن اللہ کی کتاب ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ جی اس کے بعد ہے نمبر 3، الکعبۃ بیت اللہ، کعبہ اللہ کا گھر ہے، کعبہ اللہ کا گھر ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ، رسول اللہ، مضاف الیہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آگے ہیں خرج المدرس من غرفۃ المدیر، استاد نکلا مدیر کے یعنی پرنسپل کے کمرے سے، ھذا بیت حامد، یہ حامد کا گھر ہے، وذالک بیت خالد، اور وہ خالد کا گھر ہے، ابن عمار طالب، عمار کا بیٹا طالب علم ہے، وابن یاسر تاجر، اور یاسر کا بیٹا تاجر ہے، بیت المدرس بعید، استاذ کا گھر دور ہے، وبیت التاجر قریب، اور تاجر کا گھر قریب ہے، ھذا مفتاح السیارۃ، یہ گاڑی کی چابی ہے، این مفتاح البیت، گھر کی چابی کہاں ہے، من انت یا ولد، اے لڑکے تم کون ہو، انا ابن عباس، میں عباس کا بیٹا ہوں، وابن من ہوا، وہ کس کا بیٹا ہے، هو ابن خالد، وہ خالد کا بیٹا ہے۔ جی آگے ہے این مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کہاں ہے، هو فی المدینۃ المنورۃ، وہ مدینہ منورہ میں ہے، بنت حامد فی المدرسۃ، حامد کی بیٹی اسکول میں ہے، وبنت محمد فی الجامعۃ، اور محمد کی بیٹی یونیورسٹی میں ہے، اسم المدرس سعید، ٹیچر کا نام سعید ہے، واسم المہندس خالد، اور انجینئر کا نام خالد ہے، عم الطالبی، عم الطالبی غنی، طالب علم کا چچا مالدار ہے، باب المسجد مفتوح، مسجد کا دروازہ کھلا ہے، وباب المدرسۃ مغلق، اور اسکول کا دروازہ بند ہے، خال حامد فقیر، خال کہتے ماموں کو، حامد کا ماموں فقیر ہے، سیارۃ عباس فی الشارع، عباس کی گاڑی روڈ میں ہے، ابن من انت، تم کس کے بیٹے ہو، انا ابن المدرسی، میں ٹیچر کا بیٹا ہوں، این الکلب، کتا کہاں ہے، ہوا تحت السیارۃ، وہ گاڑی کے نیچے ہے۔ یہ تمرین نمبر 25، کون جملا مفیدتا بملء الفراغ فیما یلی، نیچے دی گئی خالی جگہ کے بھرنے سے مفید جملے بنائیے۔ تو یہاں دیکھیے، یہاں پہ آپ نے مضاف لانا ہے، کچھ بھی مضاف لے کر آئیں تاکہ یہ مضاف الیہ پورا ہو اور جملہ مکمل ہو۔ تو یہاں پہ کیا کہہ سکتے ہیں ہم، آپ بتائیے، آپ بھی کوشش کیجئے، یہاں پہ یہ مضاف الیہ ہے، مضاف آپ نے لے کر آنا ہے، تو یہاں ہم کہہ سکتے ہیں باب البیت مغلق، گھر کا دروازہ بند ہے، اینا، یہاں دیکھیے سیارتی لکھا ہوا ہے، یہاں پہ مضاف ہونا چاہیے، تو مضاف کیا ہوگا، اینا مفتاح السیارتی، گاڑی کی چابی کہاں ہے۔ آگے ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول، یہاں پہ رسول ہے، یہاں پہ کیا آئے گا، اللہ کے رسول ہیں، تو یہاں کیا لگائیں گے، مضاف الیہ، رسول اللہ، رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آگے ہیں طبیبی، یعنی یہاں پہ مضاف آنا چاہیے، ڈاکٹر کا گھر دور ہے تو کہیں گے بیت الطبیبی، ڈاکٹر کا گھر بعید دور ہے۔ آگے ہے القرآن، القرآن مبتدا، کتاب اللہ، کتاب اللہ، قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ آگے ہے خدیجۃ، یہاں پہ کیا لائیں گے کہ وہ حامد کی بیٹی ہے،
خدیجۃ بنت حامد، خدیجہ حامد کی بیٹی ہے۔ آگے ہے انا، یہاں پہ کیا لائیں گے؟ انا ابن المدرس، میں ٹیچر کا بیٹا ہوں۔ آگے ہے طالبی مکسور، یہاں پہ مضاف آپ لائیں گے۔ قلم الطالبی مکسور، طالب علم کا قلم ٹوٹا ہوا ہے۔ یہاں پہ باب ہے، یہاں پہ آپ اس کا مضاف لے لائیں گے، یہ مضاف ہے۔ باب المسجد مفتوح، مسجد کا دروازہ کھلا ہے۔ آگے ہے خرج المدرس من کی وجہ سے یہاں پہ جو مضاف آئے گا، مضاف لے یہ تو دیا ہوا ہے نا، تو یہاں پہ جو مضاف لائیں گے اس مضاف پہ بھی زیر آ جائے گی من کی وجہ سے۔ خرج المدرس من غرفۃ المدیر، خرج المدرس من غرفۃ المدیر، استاذ نکلا پرنسپل کے کمرے سے۔ آگے ہے تمرین نمبر 26، صحیح الترکیبات التالیہ، آنے والی ترکیبات کو ٹھیک کیجیے۔ تو نیچے دی گئی ترکیبات ہیں، ان کو ٹھیک کرنا ہے۔ القلم الطالب، یہاں دیکھیے کیا غلطی ہے، یا مضاف مضاف لے ہونا چاہیے، مضاف پہ کبھی الف لام نہیں آتا، تو یا مضاف پہ الف لام لگایا ہے، ہم اس مضاف کے اوپر سے الف لام کو مٹا دیں گے، پھر جملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ قلم الطالب، طالب علم کا قلم۔ باب السیارۃ، باب السیارۃ، یہاں پہ کیا غلطی ہے کہ مضاف الیہ جو ہے اس پہ تو زیر آنی چاہیے، تو ہم اس پیش کو نیچے کر دیں گے، جو یہ مضاف الیہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو کیا بنے گا؟ باب السیارۃ، باب السیارۃ، گاڑی کا دروازہ۔ آگے بنت حامد، تو یہاں مضاف الیہ کی یہ ترتیب غلط ہے، تو ٹھیک کیا ہوگی؟ بنت حامد، حامد کی بیٹی۔ الرسول اللہ، آتا مضاف پر الف لام نہیں آتا، تو اس الف لام کو ہٹا دیں گے، پھر ٹھیک ہو جائے گا۔ رسول اللہ، رسول اللہ، اللہ کے رسول۔ اسم الولد، یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں مضاف الیہ پہ زبر لگی ہے، تو زبر نہیں آتی بلکہ زیر آتی ہے، تو کیا ہو جائے گا؟ اسم الولدی، اسم الولدی، لڑکے کا نام۔ آگے ہے ابن، ابن المدرسی، تو کبھی بھی مضاف پر دو پیش نہیں آتے بلکہ ایک پیش آتا ہے، تو کیا ہوگا؟ یہاں سے ایک پیش کو ہٹا دیں گے، تو بن جائے گا ابن المدرسی، استاذ کا بیٹا۔ اس کے بعد ہے محمد، محمد، یا جب لگ گیا یا حرف ندا آ گیا تو یا کی وجہ سے کیا ہوا؟ آخر میں ایک پیش رہ گئی، ایک پیش ختم ہو جاتی ہے، تو یہ کیا؟ یا محمد استاذ، استاذ، یا استاذ، اے استاذ، تو یہاں پہ بھی یا کی وجہ سے آخر میں ایک پیش آ گئی۔ خالد، دو پیش کے ساتھ، یا خالد، یا خالد، آخر میں ایک پیش ہے، اے خالد، اے خالد۔ ولد، ولد، لڑکا، یا ولدو، اے لڑکے، اے لڑکے، یہاں پہ بھی یا کی وجہ سے آخر میں ایک پیش آ گئی۔ آگے ہے تمرین نمبر 27، اقرأ، پڑھو، وکتب، اور لکھو، مع کے ساتھ، ضبط اواخر الکلمات، کلمات کے آخر میں ضبط کرتے ہوئے، یعنی اعراب کا ضبط کریں، یعنی صحیح طریقے سے ادائیگی کریں۔ یا علی، اے علی، کیونکہ دو پیش ہونے تھے، یا کی وجہ سے ایک پیش آ گیا۔ یا عباس، اے عباس۔ شیخ، یہاں پہ یا نہیں ہے تو دو پیش ہی رہیں گے۔ یا شیخو، اے شیخ، شیخ کہتے ہیں بزرگ کو۔ یا رجلو، اے آدمی۔ یاسرن، یاسرن یہ نام ہے اس لیے دو پیش ہی ہوں گے۔ یا عمارو، یا حرف ندا ہے، آخر میں ایک پیش آ گیا۔ یا عمارو، اے عمار۔ دکتورن، ڈاکٹر۔ یا دکتورو، اے ڈاکٹر۔ تمرین نمبر 28، اقرأ المثال الآتی، آنے والی مثال کو پڑھو، ثم، پھر، کون اسئلۃ مثلہ، پھر اسی طرح کے سوال بناؤ، مشیرا الی الصور التالیہ، اشارہ کرتے ہوئے آنے والی پکچرز کو دیکھ کر۔ کتاب من ھذا، یہ کتاب کس کی ہے؟ جس طریقے سے انہوں نے یہاں پہ مثال دی ہے، اس مثال کو سمجھ کے ویسے ہی سوال بھی بنائے، پھر جواب بھی خود۔ کتاب من ھذا، یہ کتاب کس کی ہے؟ تو آگے قلم دیکھیے، آپ بھی سوال بنائیے سیم اس کی طرح کا۔ قلم من ھذا، قلم من ھذا، یہ قلم کس کا ہے؟ تو قمیص من ھذا، قمیص من ھذا، یہ کس کا قمیض ہے؟ یہ کس کی شرٹ ہے؟ بیت من ھذا، یہ کس کا گھر ہے؟ یہ کس کا گھر ہے؟ تو جواب کیا ہوگا؟ ھذا بیت علی، یہ علی کا گھر ہے۔
سریر بیڈ، تو کیا کہیں گے؟ سریر من ہذا، سریر من ہذا، یہ کس کا بیڈ ہے؟ ہم نے بھی یہ سمجھا کہ اسم اور ابن جب آتا ہے، جب شروع میں ہو جملے کے شروع میں، تو اس کا حمزہ ہم پڑھتے ہیں، اور اگر شروع میں نہ ہو یعنی اس سے پہلے کچھ ہو تو پھر اس حمزہ کو نہیں پڑھتے۔ تو یہاں پہ غور کیجئے، اسم الولدی محمد، لڑکے کا نام محمد ہے۔ یہاں پہ دیکھیے اسم سے پہلے واو آ گیا ہے، تو واو کی وجہ سے یہ حمزہ نہیں پڑھیں گے۔ واسم البنتی زینب، اور لڑکی کا نام زینب ہے۔ اسم المدرس حامد، ٹیچر کا نام حامد ہے۔ مسم المدیری کا نام کیا ہے؟ آگیا ابن بیٹا، یہ بھی شروع میں آ رہا ہے تو ہم حمزہ پڑھ رہے ہیں۔ ابن خالد فی المدرسۃ، خالد کا بیٹا اسکول میں ہے۔ وابن حامد فی الجامعۃ، اور حامد کا بیٹا یونیورسٹی میں ہے، اور حامد کا بیٹا یونیورسٹی میں ہے۔ ابن المدرس فی الفصل، ٹیچر کا بیٹا کلاس میں ہے۔ این ابن المدیر، مدیر کا بیٹا کہاں ہے؟ یہاں ہم دیکھ رہے ہیں ابن کا ہم نے حمزہ نہیں پڑھا۔ آگے ہے تمرین نمبر 29، اقرأ ما یلی، معین خیال کرتے ہوئے قواعد نطق حمزۃ الوصل، حمزۃ الوصل کے پڑھنے کے قاعدے کا خیال کرتے ہوئے۔ تو نیچے دیے گئے جملوں کو غور سے ہم نے پڑھنا ہے۔ نمبر 1 ہے ابن محمد فی العراقی، محمد کا بیٹا عراق میں ہے۔ وابن حامد فی الہندی، اور حامد کا بیٹا انڈیا میں ہے۔ وابن، یہاں پہ واو کی وجہ سے حمزہ کو نہیں پڑھیں گے۔ خرج ابن الطبیب من البیت، طبیب کا بیٹا نکلا گھر سے۔ جیم کے بعد با پڑھ دیں گے ڈائریکٹ، اس حمزہ کو نہیں پڑھیں گے۔ ذهب ابن التاجر الى السوق، تاجر کا بیٹا بازار کی طرف چلا گیا۔ تو یہاں دیکھیے با کے بعد با کو فوراً پڑھ دیا ہے، حمزہ کو نہیں پڑھا کیونکہ حمزۃ الفصل تھا۔ آگے اسم المہندسی فیصل، انجینئر کا نام فیصل ہے۔ واسم الطبیب مسعود، اور ڈاکٹر کا نام مسعود ہے۔ مسم الرجل، آدمی کا نام کیا ہے؟ ماں کی وجہ سے حمزۃ الوصل نہیں پڑھا۔ آگے ہے ابن من انت، تم کس کے بیٹے ہو؟ انا ابن الوزیر، میں وزیر کا بیٹا ہوں۔ تو یہاں پہ حمزۃ الوصل کو نہیں پڑھا۔ جی آگے ہے الکلمات الجدیدہ، نئے کلمات۔ الرسول، رسول۔ الکعبۃ، کعبہ۔ الاسم، نام۔ الابن، بیٹا۔ العم، چچا۔ الخال، ماموں۔ الحقیبۃ، بیگ۔ السیارۃ، گاڑی۔ الشارع، روڈ۔ مغلق، بند۔ تحت، نیچے۔ ہناک، وہاں پر۔ المہندس، انجینئر۔ تو یہاں دیکھیے سیارۃ المدرسی، ٹیچر کی گاڑی۔ سیارۃ المدرسی مضاف لے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ آپ کوشش کیجئے کہ سارے اسباق کو دہراتے رہیں، بار بار دیکھتے رہیں، بار بار سنتے رہیں، تو بار بار سننے سے بھی اور سمجھنے سے بھی چیز یاد ہو جاتی ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے سبق میں نئی معلومات کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أصلي بقلبي وأعماق حبي وأمشي